کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی ہی خامیوں کو دیکھنے سے قاصر رہیں، اور کس طرح دوسروں کے الفاظ ہمیں خود شناسی سے روشناس کر سکتے ہیں۔ قدیم دانا سادی سے منسوب ایک قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے عیب ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتے، اور کسی اور کی نشاندہی سے یہ عیب ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ہی شخص کی داستان ہے جس نے ایک غیر متوقع انداز میں یہ سبق سیکھا۔ کسی زمانے میں ہری بھری پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ایک مصروف قصبے کے بیچوں بیچ ایک خطیب رہتا تھا جو اپنی بلند آواز کی بدولت شہرت رکھتا تھا۔ اس کا پختہ یقین تھا کہ اس کی آواز بے حد پرسوز ہے اور اسے آسمان سے ودیعت کی گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کو روشنی دکھائے۔ ہر ہفتے وہ قصبے کے بڑے چوک میں ایک بلند ممبر پر چڑھتا اور پوری طاقت سے تقریر کرتا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی گونجدار آواز سامعین کے دل ہلا کر انہیں حکمت اور حقیقت کے قریب لے آتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کی آواز کرخت اور کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی، تنگ گلیوں میں یوں گونجتی جیسے زنگ آلود دروازے کی چرچراہٹ۔ قصبے کے لوگ اس کے بلند بانگ بیانات سے اکتا چکے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کے کان ڈھانپ لیتی اور دکاندار دروازے بند کر لیتے تاکہ شور کم ہو جائے، مگر وہ خطیب اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کی تقاریر قصبے والوں پر احسان عظیم ہے اور صرف اسی کے پاس یہ روشنی بانٹنے کا جوہر ہے۔ ایک دن اس قصبے میں ایک مسافر وارد ہوا۔ دور دراز علاقوں میں اس کی چالاکی کے چرچے تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل باندھتا، مگر دل میں کچھ اور ہی ارادے رکھتا۔ اس نے خطیب کے بارے میں باتیں سنی تو دل میں شوق جاگا کہ جا کر دیکھے یہ معاملہ ہے کیا، ہو سکتا ہے اس سے کوئی دلچسپ تفریح یا فائدہ مل جائے۔ مسافر بڑے ادب سے خطیب کے سامنے پیش ہوا اور اس کی شہرت اور تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ خطیب کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور وہ مسافر کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لمبی گفتگو کے دوران مسافر نے خطیب کی شان میں مبالغہ آمیز قصیدے پڑھے، جس سے خطیب مزید مغرور ہو گیا۔ انہی دنوں میں مسافر نے قصبے کے حالات پر بغور نظر ڈالی۔ اسے محسوس ہوا کہ لوگ خطیب سے کترا رہے ہیں۔ وہ دیکھتا کہ قصبے والے اس کی تقریر کا ذکر آتے ہی ناگواری سے منہ بنا لیتے، بچے اس کی اونچی آواز کی نقل اتارتے اور بزرگ ناپسندیدگی سے سر ہلاتے۔ جب مسافر کو اندازہ ہوا کہ خطیب اپنے اس نقص سے یکسر بے خبر ہے تو اس نے دل میں ایک شرارت بھرا منصوبہ بنا لیا کہ کیوں نہ اس کی کمزوری کو مزے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک شام شاندار کھانے کے بعد مسافر نے سنجیدہ انداز اپنایا اور خطیب کو بتایا کہ گزشتہ رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب میں وہی خطیب ممبر پر کھڑا تھا، مگر اس کی آواز بدل چکی تھی۔ وہ نرم و ملائم، پرسوز اور مدھر تھی۔ پورا قصبہ جمع تھا، سب کے چہروں پر خوشی اور عقیدت جھلک رہی تھی۔ لوگ ہمہ تن گوش تھے اور بے حد محظوظ ہو رہے تھے۔ خطیب ہی سن کر حیران رہ گیا۔ وہ خوابوں کو ہمیشہ بڑے معنی خیز سمجھتا تھا۔ مسافر کے ان الفاظ نے اس کے دل میں شک کی ایک کونپل بو دی۔ کیا واقعی اس کی آواز اتنی سریلی نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے؟ یہ خیال اسے بے چین کرنے لگا اور وہ اسے یکسر جھٹلا بھی نہ سکا۔ اگلے چند دنوں میں خطیب نے لوگوں کے رد عمل کا بغور مشاہدہ شروع کیا۔ اس نے پہلی بار نوٹ کیا کہ لوگ اس کی تقریر کے دوران تنگ آ کر پہلو بدلتے ہیں، کبھی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں یا آواز کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب اسے محسوس ہوا کہ اس کی آواز، جسے وہ خدا کا انعام سمجھ رہا تھا، در حقیقت دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ شرمندگی اور عزم کے ملے جلے جذبے کے ساتھ اس نے اپنا طرز بیان بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اب جب وہ دوبارہ ممبر پر چڑھا تو گہری سانس لے کر نرم اور پرسکون لہجے میں گفتگو شروع کی۔ الفاظ ہولے ہولے بہنے لگے اور وہی پیغام جو کبھی شور میں گم ہو جاتا تھا اب آرام سے سب تک پہنچنے لگا۔ قصبے کے لوگ یہ تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس بار انہوں نے
पूरी तवज्जो से खतीब की बातें सुनी। उनको पहली मर्तबा उसके कलाम में वाकई हिकमत महसूस हुई, क्योंकि अब बात उनके कानों और दिल दोनों को भली लगी। पूरे कस्बे में जयमगोइयां होने लगी कि खतीब में ये खुशगवार तब्दीली कैसे आ गई है। रफ्ता रफ्ता नरम लहजे ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू की। अब लोग खुद उसके पास आकर रहनुमाई लेते, मसले बयान करते और उसके जवाबों से फैज़याब होते। यूं खतीब के लिए कस्बे में एक नई गर्मजोशी ने जन्म लिया। खतीब को भी महसूस हुआ कि असल फसाहत और बलागत आवाज की गूंज में नहीं बल्कि इखलास और वजाहत में है। उन्हीं दिनों के दौरान खतीब ने इतराफ किया कि मुसाफिर की सुनाई हुई कहानी ने उसके अंदर तब्दीली का बीज बोया था। अगरचे मुसाफिर के इरादे नेक नहीं थे, लेकिन उसी के अल्फाज ने खतीब को हकीकत से आगाह किया। उसने आजिज़ी की कदर जानी और ये सबक सीखा कि कभी कभी हमें अपनी गलती का अंदाजा उन्हीं लोगों के तबसरों से होता है जिन पर हम भरोसा भी नहीं करते। मुसाफिर ने जब देखा कि उसकी चाल के नतीजे में गैर इरादी तौर पर भलाई पैदा हो गई है, तो वो खामोशी से कस्बे से रुखसत हो गया और खतीब ने अपनी दानाई और हमदर्दी से कस्बे पर गहरे असरात छोड़ते हुए अपना सफरे शऊर जारी रखा। यूं ये किस्सा जाहिर करता है कि अगर हम अपनी खामियों से बेखबर रहें तो न सिर्फ दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं बल्कि अपनी तरक्की की राह भी खो देते हैं। लेकिन जब हम दिलो दिमाग खुले रखें और नसीहत या तनकीद को खलूस से सुने तो न सिर्फ हमारी जात संवरती है बल्कि हमारे गिर्द एक खुशगवार और हम आम माहौल भी जन्म लेता है। बस जब हम अपने ऐब देखने में नाकाम रहते हैं तो हम अनजानेपन में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और खुद भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सुनने और समझने पर आमादा होते हैं तो हिकमत और हम आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं।